پھر اسی طرح آگے اب ایک فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا ماضی اور حال کا. ایک دوسرا فرق ہے انگلش میں اسے کہتے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسو, ایکٹیو وربس اینڈ پیسو وربس, ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس. عربی میں کہتے ہیں معروف اور مجہول کا صیغہ, اردو میں اللہ جانے کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے یہ کتاب پڑھی, چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے, میں نے یہ کتاب پڑھی. کس نے پڑھی؟ میں نے پڑھی. اچھا, پھر میں کہتا ہوں یہ کتاب پڑھی گئی, یہ کتاب پڑھی گئی. کس نے پڑھی؟ پتہ نہیں. کبھی کبھار آپ کچھ ایسے افعال استعمال کرتے ہیں, یہاں فعل ہے پڑھنا, فعل ہے پڑھنا, جس میں اگر آپ کو پتہ ہو کس نے کیا ہے وہ معروف کا صیغہ ہے, اگر آپ کو نہ پتہ ہو کس نے کیا ہے تو وہ مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کا صیغہ کہ میں نے, مجھے نہیں پتا, پڑھی تو گئی, مجھے نہیں پتا کس نے پڑھی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا عام طور پہ اردو میں ترجمہ بھی عجیب ہے جس طرح انگلش میں عجیب ہے. المغضوب علیہم اصل میں مجہول کا صیغہ ہے. ہم میں ان لوگوں سے ان میں سے مت بنا جن پر غصہ کیا جاتا ہے, جن پر غصہ کیا جاتا ہے وہ ہیں المغضوب علیہم. الضالین جو گمراہ ہیں, جو رستہ بھٹک چکے ہیں. اب اس میں بھی ایک عجیب فرق ہے, جو راہ بھٹک گیا, جو گم گیا, وہ خود گما نا, یہ نہیں کہا جو گمائے گئے ہیں, جو بھٹکائے گئے ہیں, یہ نہیں کہا, کہا جو گم گئے. اب جو گم گیا, جس نے غلط راہ اختیار کر لی, وہ کس سے الزام لگائے گا؟ کس کی غلطی ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہے. ضال کی تو اپنی غلطی ہے, وہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتا مجھے غلط راہ دی گئی تھی, نہیں تم خود گمے ہوئے ہو. اصل میں عربی زبان جو اتنی ایکوریٹ ہے, اگر کہیں نا مضلین, مضلین, مضلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی کو بھٹکایا گیا ہو, کسی کو بھٹکایا گیا ہو اسے کہتے ہیں مضل. جو خود گم گیا ہو اسے کہتے ہیں ضال. ضال کا لفظ فاتحہ میں استعمال کر کے یہ بات سامنے آئی کہ یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو گمراہ تھے, ہمیں پتہ نہیں کس نے, کسی اور کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا گیا گمراہ کیے گئے لوگ, گمراہ ہونے والے لوگ, وہ خود ذمہ دار ہیں. لیکن جب مغضوب علیہم کی بات آئی تو عجیب بات ہے, جن پر غصہ کیا گیا, وہ لوگ جن پر غصہ کیا گیا. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر غصہ کیا گیا, لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کا غصہ, کس کا غصہ. اور دوسرا سوال جو آپ نے بھی پوچھا کس لیے غصہ, وہ بھی تھوڑی سی بحث ہو جائے گی اس پہ بھی. پہلے یہ سوچ لیں کس کا غصہ. جب آپ کہیں یہ بچہ, اس بچے کی پٹائی ہوئی, اس کی پٹائی کی گئی, کیا پتا کس نے کی؟ نہیں پتا. ہو سکتا ہے ماں نے کی, ہو سکتا ہے باپ نے کی, ہو سکتا ہے 5-6 دوستوں نے مل کے کی, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. یہ مجہول ہے. مجہول یعنی ہمیں نہیں علم, ہم جاہل ہیں, ہمیں یہ نہیں علم کس نے کی. مغضوب علیہم میں ایک فائدہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا ذکر نہیں کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی تعبیر ہے کہ وہ اپنا ذکر بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, بس یہ کہتا ہے کہ ان پر غصہ کیا گیا. دوسرا فائدہ یہ کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کی بات نہیں ہے. جب اگر آپ کہیں کہ یہ کتاب پڑھی گئی تو یہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں پڑھی, ممکن ہے کہ نہیں. اگر آپ کہیں میں نے پڑھی تو پھر کس نے پڑھی؟ صرف میں نے پڑھی. اگر کہوں پڑھی گئی تو ہو سکتا ہے میں نے بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, میرے چچا نے بھی پڑھی, میری ساس نے بھی پڑھی, سب نے پڑھی. ٹھیک ہے نا. ان پر غصہ کیا گیا, ان لوگوں پر غصہ کیا گیا. کیا ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ کا غصہ ہے؟ ممکن تو ہے. اس امکان کی وجہ سے اسے عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی. قرآن میں فاتحہ کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں کچھ باتیں کریں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں. میرے 2 بیٹے ہیں, عماد ولید. عماد بڑا ہے, ولید چھوٹا ہے. میں عماد سے کہتا ہوں کہ عماد بیٹا میں ذرا گاڑی میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ کام کرنا ہے, میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں. یہ جو میز پہ بسکٹ رکھے ہیں نا, یہ مت کھانا, میز پہ بسکٹ رکھے ہیں مت کھانا, میں جا رہا ہوں, ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں. اب عماد بڑا ہے, سمجھتا ہے. میں نے کہا سمجھ آ گئی, کیا نہیں کرنا, ذرا دہرا دو میرے لیے. ابا صوفے پہ بیٹھنا ہے, بسکٹ نہیں کھانے, ٹھیک ہے, شاباش. اب ولید جو ہے چھوٹا, وہ اوپر ہے, اس نے یہ نہیں سنا, ولید نے نہیں سنا. اب میں 10 منٹ بعد واپس آیا تو ولید اور عماد صاحب دونوں حضرات صوفے پہ بیٹھے بسکٹ کھا رہے ہیں. دونوں غلط کر رہے ہیں, لیکن میرا غصہ کس پہ جائے گا؟ عماد پہ جائے گا. کیوں؟ اسے پتا تھا, اسے پتا تھا. ولید تو کہتے میں گمراہ تھا.
ولید تو یہ کیسے، اس کو اردو نہیں آتی لیکن آتی ہوتی تو کہتا میں گمراہ تھا، میں تو من الضالین، کنت من الضالین. لیکن اگر مجھے غصہ آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ اماد پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس ہے علم. جس کے پاس علم ہو اور پھر بھی عمل نہ کرے تو اس پہ تو غصہ آنا چاہیے. آپ کو میں نے ٹیسٹ دیا، آپ کو اس کے جواب بھی دے دیے، آپ پھر بھی فیل ہو گئے، آپ پہ تو غصہ آنا چاہیے. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اب جس کو نہیں پتا وہ ضال ہے، وہ پھر بھی غلط کر رہا ہے لیکن کم از کم اس پر غصہ نہیں ہے، اس پر غصہ نہیں ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سمجھیں. جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تمہیں مغضوب علیہم اور الضالین سمجھنا ہے تو المغضوب علیہم کی اعلیٰ مثال ہے یہود اور الضالین کی اعلیٰ مثال ہے نصارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر صرف یہود اور نصارہ ہی کی بات کرنی ہوتی تو لکھا ہوتا قرآن میں غیر الیہود ولا النصارہ. قرآن میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن دونوں کی ایک ایک کیس اسٹڈی ہے. ایک کیس اسٹڈی ہے یہود، دوسری کیس اسٹڈی ہے نصارہ. اچھا یہود کا کیا مسئلہ ہے؟ علم کی کمی ہے. علم کی تو کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو کہاں ہے؟ عمل میں ہے. جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے، علم ہونے کے باوجود اس پہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھو ذرا المغضوب علیہم، بڑی لاجیکل بات ہے. اور جو بیچارے غلط کام کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وہ نصارہ کی مثال ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں بیچارے بائبل میں کیا ہے، اس کو خود بائبل کا نہیں پتا اسے. اس کی تو ان کو تو صدیاں گزر گئیں کہ بائبل پڑھنا ایلیگل تھی، منع تھی. جو پڑھ لے اسے مار دیا جائے گا. وہ پڑھائے گا تمہیں، چرچ پڑھائے گا تمہیں. وہ ضال ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے. اسی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علم ہونے کی وجہ سے، ہونے کے باوجود عمل نہ کرے وہ